آئیے اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو کیسے رسپونڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے آپ زیادہ بہتر طور پر نشاندہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے رسپانس میں کس حد تک اسٹرینگتھس ہیں اور کون سی ویکنیسز ہیں۔ ابھی جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو کلائمیٹ چینج کو نیشنل رسپانس دینے کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دیں گے۔ جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے پاکستان کی، اس کا سینٹرل ایمفیسس ہے فلڈ فورکاسٹنگ سسٹمز کو امپروو کرنے کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں نے 2010 سے اب تک یہ آرگیومنٹ ڈیولپ کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کو تو ہم شاید بہت تیزی سے نہیں روک سکتے، لیکن زیادہ بہتر رسپانس سے، زیادہ بہتر مینجمنٹ سے ہم بہت ساری انسانی جانوں کو بچا سکتے تھے۔ فار ایگزامپل، اگر ارلی وارننگ سسٹم بہت افیکٹو طریقے سے کام کر رہا ہو تو ایسے بہت سارے دیہات وقت پر خالی کروائے جا سکتے ہیں جہاں پہ فلڈ آنے کا خطرہ ہو، اور ایز اے ریزلٹ بہت ساری انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، بہت ساری پراپرٹی بچائی جا سکتی ہے، اور لائف سٹاک کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ فلڈ آنے کے بعد جو اقدامات کیے جاتے ہیں انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان پر یقیناً پریونشن سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسانی زندگی 10 روپے خرچ کر کے بچائی جا سکتی ہے فلڈ آنے سے پہلے، تو اسی انسانی زندگی کو بچانے کے لیے فلڈ آنے کے بعد 1000 روپے چاہیے۔ تو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی میں یہ بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ فلڈ فورکاسٹنگ سسٹمز کو زیادہ مؤثر بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ حالانکہ یہ اس طرح بہت افیکٹو طریقے سے استعمال نہیں ہوئی یہ پروویژن، لیکن یہ پروویژن ہے اور اس کی مدد سے حکومت پر پریشر ڈالا جا سکتا ہے، یا حکومت کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ مونسون سے پہلے یا بارشوں سے پہلے پریونٹیو سٹیپس لیے جائیں تاکہ بہت ساری زندگیاں اور بہت ساری پراپرٹی بچائی جا سکے۔ جو دوسری اہم بات اس پالیسی میں ہے وہ شہروں کا ڈرینیج سسٹم امپروو کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں پاکستان کے کسی بھی صوبے میں، آپ کو اپنی ذاتی آبزرویشن سے یہ پتہ ہوگا کہ جب بھی مونسون آتا ہے پاکستان میں ڈرینیج سسٹم بالکل کام نہیں کرتا کہیں بھی، نہ لاہور میں، نہ کراچی میں، نہ پشاور میں، نہ اسلام آباد میں، نہ کوئٹہ میں۔ تو بہت نقصان ہوتا ہے پراپرٹی کا اور ہیومن لائف کا اربن فلڈنگ کی وجہ سے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن 2012-13 کے بجٹ میں 135 ملین روپے دیے گئے تھے کلائمیٹ چینج ڈویژن کو، اور 2013-14 کے بجٹ میں ان کو کم کر کے 58.8 ملین کر دیا گیا۔ تو جو پروویژنز ہیں پالیسی کی، ان کو ریالٹی بنانے کے لیے جو ہمارے فنڈز ہیں وہ اس طرح ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے، اور ایز اے ریزلٹ پالیسی بہت زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جو دوسرا ایک اہم بات نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی میں ہے وہ اس کا ایمفیسس ہے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی نیڈز کو انٹیگریٹ کرنے کا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے اور بہت ہی بڑی پروویژن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو الگ سے ایڈریس کرنے کی بجائے جتنے بھی پلاننگ کے اور ڈیولپمنٹ کے کام ہوں یا پروجیکٹس ہوں، ان میں اوور آل انٹیگریٹ کر دیے جائے کلائمیٹ ریلیٹڈ تھنکنگ کو۔ مثلاً یورپ میں بہت زیادہ لوگ ایمفسس کر رہے ہیں گرین گورننس پہ، یعنی اس طرح سے حکومت چلائی جائے کہ اس کا انوائرمنٹل فٹ پرنٹ بہت کم ہو، جیسے بہت کم پیپر یوز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ٹریز لگائے جائیں، اور اس طریقے سے آفیسز ڈیزائن کیے جائیں کہ ان میں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت نہ ہو۔ ایک اس کا جو ایمفسس ہے میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن ایفرٹس پہ کوسٹل ایریاز میں، یہ بھی بہت اہم پروویژن ہے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کی۔
اور جو اس میں اور زیادہ ضرورت ہے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی میں، وہ کوسٹل کمیونٹیز میں ریزیلینس پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو باقی ایکشنز ہیں جیسے فلڈ ریلیٹڈ ارلی وارننگز ہیں اور ڈرینیج سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے پاس یہ سارے اختیارات نہیں ہیں۔ تو ایک ایسا فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے جس میں لوکل گورنمنٹ کے ادارے ایسے کام کریں ڈرینیج سسٹم میں، سیوریج سسٹم میں اور ڈیزاسٹر رسپانس سسٹمز میں کہ نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کے آبجیکٹیوز کو حاصل کیا جا سکے۔